الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما صدق اللہ العلی العظیم۔ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ بزرگان محترم، دینی اور ایمانی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہم پر بے شمار اور لا تعداد احسانات ہیں۔ قرآن کریم میں ایک عظیم احسان کی طرف اشارہ کیا گیا، وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا۔ اللہ کی ذات وہ ہے کہ جس نے تمہارے لیے آسمان سے پانی برسایا، نیز انسان کو نسب عطا فرمایا اور اس کو سسرالی رشتہ عطا فرمایا۔ پانی انسان کے لیے جیسے بنیادی ضرورت ہے، انسان پانی کے بغیر ادھورا ہے، پانی کے بغیر جی نہیں سکتا، ایسے ہی رشتوں کے بغیر بھی انسان ادھورا ہے۔ رشتے انسانوں کو مضبوط کرنے کے لیے ہوتے ہیں، رشتے آپس میں انسانوں کو جوڑنے کے لیے ہوتے ہیں۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے احسان میں اس کو شمار کروایا کہ ہم نے انسان کو نسب عطا فرمایا ہے۔ اسی نسب کے ذریعے سے وہ کسی کو اپنا باپ کہتا ہے، کسی کو دادا کہتا ہے، اور کوئی بیٹا بن کر کے اس کو باپ کہتا ہے۔ اسی کی وجہ سے وہ کسی کو ماں کہتا ہے، کسی کو نانی کہتا ہے، کسی کو نانا کہتا ہے۔ اللہ نے یہ رشتے عطا فرمائے ہیں، اور رشتوں کے ذریعے سے نسب کے رشتے جس سے انسان کو جوڑا ہے۔ ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے سسرال کی طرف سے بھی رشتہ عطا فرمایا، اور یہ ایسا رشتہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب شادی ہوئی، نکاح ہوا، تو حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلکہ حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب ان کی شادی ہوئی، عقد ہوا، تو حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان کے جو لوگ صحابہ کے پاس غلام کی حیثیت سے تھے، صحابہ نے ان کو آزاد کرنا شروع کر دیا کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سسرال کے رشتے کے ہیں۔ جب یہ نبی علیہ السلام کے سسرال کے رشتے کے ہیں تو آپ علیہ السلام کو ان سے محبت ہے، ہمیں بھی ان کا احترام کرنا چاہیے، اور نبی علیہ السلام کے سسرالی رشتوں کے جو غلام یا باندی صحابہ کے پاس میں تھے، صحابہ نے ان کو آزاد کر دیا، ان کو عزت دی، ان کے ساتھ احترام کا برتاؤ کیا۔ عورت اللہ تبارک و تعالیٰ کے خزانے کا ایک انمول ہیرا ہے۔ قرآن کریم میں کہا گیا عاشروہن بالمعروف، عورتوں کے ساتھ بہترین طور طریقہ زندگی کا اختیار کرو۔ حدیث پاک میں کہا گیا واستوصوا بالنساء خیرا، عورتوں کے ساتھ نرمی کا اور ہمدردی کا برتاؤ کرو۔ یہ سسرالی رشتوں کی اور عورتوں کی اہمیت اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگاہ میں ہے، خواتین کی اہمیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں ہے۔ رشتے جب جوڑے جاتے ہیں وہ ہمیشہ نبھانے کے لیے ہوتے ہیں۔ توڑنے کے ارادے سے رشتہ کرنا اور ختم کرنے کے ارادے سے نکاح کرنا کہ میں نکاح اس لیے کر رہا ہوں کہ کچھ دنوں کے بعد میں اس نکاح کو ختم کر دوں گا، اس رشتے کو ختم کر دوں گا، تو علماء نے، فقہا نے اس سے منع فرمایا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر پابندی لگا دی
کہ نکاح کرتے وقت اگر یہ دل میں ارادہ ہے کہ اس نکاح کو مجھے کچھ دنوں کے بعد توڑنا اور ختم کرنا ہے، تو چاہے وہ متاع کی شکل میں ہو یا موقت کی شکل میں ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پابندی لگائی کہ رشتہ کرتے وقت اگر رشتے کو توڑنے کا ارادہ ہے تو ایسا رشتہ نہ کیا جائے۔ رشتے تو کیے ہی اس لیے جاتے ہیں تاکہ ان رشتوں کو نبھایا جائے، اور کبھی رشتوں میں کسی طرح کی دراڑ پیدا نہ ہو۔ اور جب رشتے ٹوٹتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کیا فیصلے نازل ہوتے ہیں۔ ایک حدیث پاک ہے جس میں یہ ذکر کیا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو بنایا، انسانوں کو بنانے کے بعد ان کو آپس میں جوڑنے کے لیے ایک چیز بنائی جس کو رشتہ کہا جاتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے رشتے کو بنایا تو رشتے نے اللہ کی کمر پکڑ لی۔ اللہ کی کمر جیسے اللہ کی شان ہے، جو اللہ کی ہیئت ہے، رشتے نے اللہ کی کمر پکڑ لی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رشتے سے کہا کہ چھوڑ مجھے، یہ کیا بات ہے؟ رشتہ کہتا ہے کہ میں ڈر رہا ہوں اس بات سے کہ آپ دنیا میں لوگوں کے درمیان مجھے بھیجیں گے اور لوگ مجھے توڑیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رشتے سے خطاب کرتے ہوئے کہا، کیا تو اس بات پر راضی ہے کہ جو تجھے توڑے میں اس کو اپنی ذات سے توڑ دوں، علیحدہ کر دوں، اور جو تجھے جوڑے میں اس کو اپنے آپ سے جوڑ لوں؟ رشتے نے کہا کہ میں اس پر راضی ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ پھر یہی ہوگا، اور اس کے بعد سے یہ اللہ کا قانون ہے کہ جو رشتوں کو توڑنے کی کوشش کرتا ہے یا رشتے کے توڑوانے میں کسی بھی طریقے سے معاون اور ذریعہ بنتا ہے، اللہ ایسوں کو اپنی رحمت سے دور کر دیتے ہیں۔ جو رشتوں کو جوڑنے کی کوشش کرتا ہے یا جہاں رشتے ٹوٹ رہے ہوں بیچ میں آ کر کے وہ رشتوں کو جوڑنے کی کوشش کرتا ہے اور لوگوں کو صفائی دے کر کے دونوں طرف کے لوگوں کو مطمئن کرتا ہے، چاہے اس کو جھوٹ بولنا پڑے تو وہ جھوٹ بولتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے شخص کو اپنی ذات سے جوڑ لیتے ہیں۔ جھوٹ بولنا بہت سخت گناہ ہے، لیکن اس موقع پر کہ جہاں کسی کے رشتے ٹوٹ رہے ہوں اور کوئی شخص بیچ میں آ کر کے رشتوں کو جوڑنے کے لیے اگر جھوٹ بھی بولتا ہے اور جھوٹ بول کر کے لوگوں کے دلوں کو جوڑنے کی کوشش کرتا ہے کہ یہ دل جڑ جائے، رشتہ بچ جائے، جھوٹ بول رہا ہے، اس کے لیے اس پر گناہ نہیں ملتا بلکہ اس پر ثواب ملتا ہے۔ تو رشتے اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں بڑی اہمیت کے حامل ہیں۔ رشتوں میں ایک رشتہ سسرالی رشتہ ہوتا ہے، یعنی شوہر اور بیوی کے درمیان دو خاندانوں کو نکاح کے ذریعے سے جوڑا جاتا ہے، تو کوئی کسی کا شوہر بنتا ہے اور کوئی کسی کی بیوی بن جاتی ہے۔ دونوں ایک دوسرے کے لیے سسرالی رشتے کے ہیں، اور یہ سسرالی رشتہ بیوی کے لیے بھی شوہر کی شکل میں اللہ کی نعمت ہے اور شوہر کے لیے بھی بیوی کی شکل میں اللہ کی نعمت ہے۔ اس نعمت کو دونوں طرف سے بچا کر کے رکھنے کی کوشش ہونی چاہیے۔ اسی لیے حدیث پاک میں یہ بتایا گیا کہ عورت اپنے شوہر کو خوش رکھنے کی حتی المقدور کوشش کرے، اور اگر خوش کرنے کے لیے جھوٹ بولنا پڑے تو جھوٹ بھی بول دے۔ مرد اپنی بیوی کو خوش رکھے، اور خوش رکھنے کے لیے اگر جھوٹ بولنے کی ضرورت پیش آئے تو جھوٹ بھی بول سکتا ہے، لیکن یہ ہر موقع پر نہیں کہ روز روز جھوٹ بول کر کے خوش کی۔ یہ اس موقع پر جب کہ غلط فہمی ہو جائے اور بیوی اتنی زیادہ غلط فہمی کا شکار ہو چکی ہے کہ اب غلط فہمیاں اور بڑھیں گی تو یہ رشتہ ٹوٹے گا۔ شوہر جھوٹ بول کے اگر اس رشتے کو بچا سکتا ہے، بیوی کو راضی کر سکتا ہے، تو اس کو جھوٹ بولنے کی اجازت ہے۔ اسی طریقے سے بیوی کو بھی جبکہ معلوم ہو گیا کہ شوہر اتنا زیادہ ناراض ہے کہ اب یہ کوئی ایسا قدم اٹھائے گا کہ جس کی وجہ سے رشتہ ڈگمگا جائے گا، تو ایسے موقع پر اگر بیوی جھوٹ بول کر کے اپنے شوہر کو منا سکتی ہے تو جھوٹ بولنے کی اس کو اجازت ہوگی۔ 3 موقع پر شریعت میں جھوٹ بولنا جائز ہے۔ ایک تو ابھی شروع میں بات آپ سے کہی گئی، رشتوں کو جوڑنے کے لیے، لوگوں کے درمیان صلح کروانے کے لیے جھوٹ بولنا، اس کی اجازت دی گئی ہے۔ میدان جنگ میں ضرورت پڑنے پر جھوٹ بولنا، اس کی اجازت دی گئی ہے۔ ایک یہ شوہر اپنی بیوی کو راضی کرنے کے لیے اور بیوی اپنے شوہر کو راضی کرنے کے لیے اگر جھوٹ بولے تو اس کی بھی اجازت ہے، لیکن اس کو یہی سمجھ لیجئے یہ ہر موقع پر یا ہر روز جھوٹ بول کر کے شوہر بیوی کو راضی کرے یا بیوی شوہر کو راضی کرے، یہ اس موقع کے لیے گنجائش نہیں ہے۔ یہ گنجائش اس وقت کے لیے ہے جب غلط فہمی ہو گئی ہو، اور غلط فہمی اتنی کہ رشتے ٹوٹنے کے قریب ہوں، تو بیوی اپنے شوہر کو جھوٹ بول کر کے راضی کرنا چاہے تو وہ راضی کر سکتی ہے، ایسے ہی شوہر اپنی بیوی کو بھی راضی کر سکتا ہے۔
بہرحال یہ جو رشتے ہیں یہ رشتے بچانے کے لیے ہیں، یہ رشتے نبھانے کے لیے ہیں۔ رشتوں کو بچانے کے لیے، نبھانے کے لیے کبھی برداشت کی ضرورت پیش آتی ہے، کبھی معاف کرنے کی ضرورت پیش آتی ہے، کبھی جھکنے کی ضرورت پیش آتی ہے، کبھی نرم پڑنا پڑتا ہے، کبھی سن کر کے انسنا کرنا پڑتا ہے۔ یہ جب ان چیزوں کا خیال رکھا جاتا ہے تو رشتے نبھتے ہیں اور نبھائے جاتے ہیں۔ اور اگر سختی کا رویہ اختیار کیا جائے، اکڑ دکھائی جائے، برداشت نہ کیا جائے، معاف نہ کیا جائے، پھر رشتے ٹوٹتے ہیں، سماج تماشا دیکھتا ہے۔ تو رشتوں کو بچانے کے لیے اور نبھانے کے لیے یہ چیزیں ہیں: دل کو نرم رکھنا، معاف کر دینا، کوئی چیز مزاج کے خلاف ہو جائے درگزر کر دینا، کوئی چیز سن کر کے بھی ایسا ظاہر کرنا گویا سنا نہیں ہے، تاکہ گھروں کے رشتے اور گھروں کا ماحول اور سماجی تانا بانا ہمارا یہ مضبوط رہے اور برقرار رہے۔ البتہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہر چیز انسان کی طبیعت کے موافق ہو۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ شادی ہونے کے بعد میں شوہر کو بیوی کی طرف سے کچھ شکایتیں ہوتی ہیں، اور شکایتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جس کے بعد رشتے کو نبھانا مشکل ہو جاتا ہے۔ بیوی کو شوہر کی طرف سے کوئی شکایت ایسی ہوتی ہے کہ جس شکایت کے بعد میں رشتے کو نبھانا مشکل ہو جاتا ہے، تو شریعت نے پھر جدا ہونے کا ایک خاص طریقہ بھی ذکر فرمایا ہے۔ عورت کے لیے یہ ہے کہ وہ اپنے شوہر سے جدا ہونا چاہتی، اس کے لیے خلا کا آپشن ہے، وہ خلا لے کر کے اور اپنے آپ کو شوہر کے رشتے سے جدا کر سکتی ہے۔ اور مرد کے لیے یہ ہے کہ اپنی بیوی کو طلاق دے کر کے اس کو جدا کر سکتا ہے، اپنی زندگی الگ کر سکتا ہے۔ لیکن جب بھی یہ کبھی ہو رہا ہو تو یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ ابغض المباحات ہے۔ جب بھی کہیں طلاق کا معاملہ پیش آتا ہے یا خلا کا معاملہ پیش آتا ہے اور وہ ناحق طریقے سے ہوتا ہے، ضرورت نہیں تھی طلاق دینے کی لیکن پھر بھی قدم اٹھایا گیا، طلاق دے دی گئی، ضرورت نہیں تھی خلا کرنے کی پھر بھی شوہر پر یا شوہر کے گھر والوں پر دباؤ بنا کر کے خلا لے لیا گیا اور خاتون نے، بیوی نے اپنی زندگی کو علیحدہ کر لیا، یہ رشتہ ختم تو ہو جائے گا لیکن بغیر ضرورت کے اگر یہ قدم اٹھایا جاتا ہے ابغض المباحات، یعنی یہ جائز تو ہو جاتا ہے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس پر سخت ناراضگی ہوتی ہے، اور اتنی ناراضگی ہوتی ہے کہ فرشتے حیرت میں پڑ جاتے ہیں، اللہ کا عرش ہلنے لگتا ہے کہ اب پتہ نہیں اللہ کی طرف سے کون سا عذاب کا فیصلہ نازل ہوگا۔ اگر ناحق طریقے سے طلاقیں ہوتی ہیں یا ناحق طریقے سے شوہر والوں پر دباؤ بنا کر کے خلا لیا جاتا ہے، وہ رشتہ تو ختم ہو جاتا ہے، جو چاہ رہے ہیں وہ ہو جاتا ہے، لیکن کچھ اللہ کی طرف سے بھی ہوتا ہے، اور اللہ کی طرف سے پھر ناراضگی کے فیصلے آتے ہیں۔ پھر وہ فیصلے آتے ہیں کہ ابھی ایک ایسا رشتہ جو دنیا میں آپس میں جوڑا گیا ہے، اس رشتے کو تم نے توڑا، تو حقیقی طور پر جو رشتے ہمارے جڑے ہوئے ہیں اللہ ان میں بھی توڑ کی شکلیں بنا دیتے ہیں۔ مثلا دو بھائیوں کا آپس کا رشتہ، یہ بھائی آپس میں نہیں جوڑتے ہیں، یہ اللہ کی طرف سے جڑ کر کے آتا ہے۔ باپ اور بیٹے کا رشتہ، ماں اور بیٹی کا رشتہ، بھائی اور بہن کا رشتہ، یہ رشتے انسان آپس میں نہیں جوڑتے، یہ رشتے اللہ کی طرف سے جڑ کر کے آتے ہیں۔ ہاں شوہر اور بیوی کا یہ رشتہ یہ انسان آپس میں جوڑا کرتے ہیں، اگرچہ فیصلہ اللہ کی طرف سے ہی ہوتا ہے لیکن جوڑتے انسان ہیں اس کو۔ تو انسانوں نے جن رشتوں کو جوڑا ہے، بغیر ضرورت کے اگر ان رشتوں کو توڑتے ہیں تو جو رشتے فطری طور پر اور قدرتی طور پر جڑ کر کے آتے ہیں، ان رشتوں کی ناقدری کرنے کی وجہ سے ان رشتوں کی مٹھاس بھی ختم ہو جاتی ہے، بھائی بھائی کا دشمن بن جاتا ہے، باپ اور بیٹے میں رشتے کی وہ مٹھاس باقی نہیں رہ پاتی جو رہنی چاہیے۔ اس لیے اللہ نے جو رشتے دیے ہیں ان رشتوں کی، رشتے والوں کو بھی قدر کرنی چاہیے۔ اور دوسری چیز جس کی طرف میں آپ کو توجہ دلانا چاہتا ہوں وہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر کچھ لوگوں کو گھر میں عزت دی ہے، خاندان میں عزت عطا فرمائی ہے، برادری میں عزت عطا فرمائی ہے، علاقے میں ان کو بڑا بنایا ہے، تو اپنے گھر کا بڑا ہونا، خاندان کا بڑا ہونا، برادری کا بڑا ہونا یا پھر علاقے کا بڑا ہونا، یہ صرف اس لیے نہیں ہے کہ جب چناؤ آئے اور الیکشن آئے تو ان کا رجحان جانچا جائے کہ وہ کس کو ووٹ کرنے کا کہہ رہے ہیں، وہ جس کو اشارہ کریں گے ہم اس کو ووٹ دے دیں گے۔ اللہ نے جو بڑا بنایا ہے وہ چناؤ کے رجحان جاننے کے لیے نہیں ہے، بلکہ حدیث پاک میں ہے کہ الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ،
کہ تم میں سے ہر شخص ذمہ دار ہے اور ذمہ دار سے ان کے ماتحتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ اب گھر میں، برادری میں، خاندان میں، علاقے میں کوئی بھی چیز اگر شریعت کے خلاف ہو رہی ہے یا زیادتی ہو رہی ہے تو جیسے وہ زیادتی کرنے والے ذمہ دار ہیں، اسی طریقے سے یہ لوگ بھی ذمہ دار ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑا بنایا ہے۔ حدیث پاک میں ایک مثال پیش کی گئی کہ کچھ لوگ وہ ہیں کہ مل جل کر کے جنہوں نے کشتی کرائے پر لی اور کشتی میں سفر کر رہے ہیں۔ کچھ لوگ کشتی کے نیچے جہاز، پانی کا جہاز خریدا اور اس میں سفر کر رہے ہیں۔ کچھ نیچے والے حصے میں بیٹھے، کچھ اوپر والے حصے میں بیٹھے ہیں۔ نیچے جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کو پانی کی ضرورت پیش آ رہی ہے تو وہ اوپر والے حصے میں جا کر کے اور وہاں سے پانی لے کر کے اپنی ضرورت پوری کرتے ہیں۔ اب ان کے اوپر جانے کی وجہ سے یا تو اوپر والوں کو تکلیف ہو رہی ہے کہ یہ بار بار پانی لینے کے لیے اوپر آتا ہے، انہوں نے ناگواری کا اظہار کیا، یا خود نیچے والوں کے ذہن میں یہ آیا کہ بار بار اوپر جاتے ہیں، اس سے اچھا نیچے سے ہی پانی نکال لیں۔ اب وہ کشتی کے نیچے سوراخ کرنا شروع کر دیا، نیچے جو بیٹھے انہوں نے سوراخ کرنا شروع کر دیا اور سوراخ کر کے وہ یہ چاہتے ہیں کہ پانی اندر آ جائے، ہم یہیں سے اپنی ضرورت پوری کر لیں۔ اوپر والے لوگ جن کو اوپر حصہ ملا ہے، اگر وہ اوپر والے لوگ نیچے آ کر کے جلدی سے ان کا ہاتھ پکڑ لیں اور ان کا ہاتھ تھام لیں کہ یہ غلط قدم تم اٹھا رہے ہو، اگر یہ پانی کشتی کے اندر آ گیا تو کشتی ڈوبے گی، تم بھی ہلاک ہوگے، ہم بھی ہلاک ہو جائیں گے۔ اگر اوپر والے آ کر کے وہ نیچے والوں کا ہاتھ پکڑ لیں اور تھام لیں تو کشتی بچ جائے گی، نیچے والے بھی ڈوبنے سے بچیں گے، اوپر والے بھی ڈوبنے سے بچیں گے۔ اور اوپر والوں نے اگر ہاتھ نہیں تھاما تو وہ تختہ اگر نیچے سے نکلا، سوراخ اگر کشتی میں بن گیا تو پانی اندر آئے گا، نیچے والے تو ڈوبیں گے ہی ڈوبیں گے، اوپر والوں کا بھی حشر برا ہوگا، اوپر والے بھی ڈوبیں گے۔ اس مثال کے ذریعے سے سمجھانے کی کوشش یہ کی گئی ہے کہ جو کشتی میں اوپر بیٹھے ہیں، سماج میں ایسا سمجھا جائے کہ جو خاندان کے بڑے ہیں، جو برادری کے بڑے ہیں، جو اپنے علاقے کے بڑے ہیں، یا ذمہ دار قسم کے جو علماء ہیں، وہ ایسے ہیں جیسے کشتی میں اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، اور سماج کے جو عام لوگ ہیں وہ ویسے ہیں جو کشتی میں نیچے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اگر نیچے بیٹھے ہوئے لوگ جو سماج کے عام لوگ ہیں وہ اگر کوئی غلط قدم اٹھا رہے ہیں، اوپر والوں نے آ کر کے ان کے ہاتھ کو تھام لیا تو وہ کشتی بھی بچ جائے گی، وہ بھی بچ جائیں گے اور اوپر والے بھی بچ جائیں گے۔ یعنی کہ سماج بھی بچا رہے گا، شریعت کے موافق رہے گا، نیچے والے بھی شریعت پر قائم رہیں گے اور اوپر والے بھی شریعت پر قائم رہیں گے۔ اور نیچے والوں نے اگر کوئی غلطی کی، ان کی غلطی پر بڑے لوگوں نے ان کا ہاتھ نہیں سنبھالا اور ان کو نہیں پکڑا اور ان کو توجہ نہیں دلائی تو یہ کشتی ڈوبے گی، سماج شریعت سے ہٹے گا اور شریعت کی خلاف ورزی کرنے والا ہوگا، تو اس میں جو سماج کے عام لوگ جنہوں نے یہ قدم اٹھایا ہے وہ بھی گنہگار ہوں گے، اور وہ اوپر والے لوگ جنہوں نے غلط قدم اٹھانے والوں کے ہاتھ کو نہیں پکڑا اور ان کو نہیں سنبھالا وہ بھی گنہگار ہوں گے۔ اس لیے علاقے میں جو ایک تیزی کے ساتھ یہ چیزیں جو بڑھتی جا رہی ہیں، ہر گاؤں سے ہر روز کسی نہ کسی طلاق کی اطلاع آتی ہے۔ بعض تو ایسی بھی ہوتی کہ جہاں ضرورت تھی، لیکن اکثر طلاقیں وہ ہو رہی ہیں جہاں طلاق کی ضرورت نہیں تھی۔ ایسے ہی رشتوں کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں، رشتوں کو پامال کیا جا رہا ہے۔ اگر یہ رشتے ویسے ہی بلا وجہ ٹوٹ رہے ہیں اور بلا وجہ توڑے جا رہے ہیں اپنی چھوٹے چھوٹے سے فائدوں کو حاصل کرنے کے لیے، تو خدا را جو بڑے لوگ ہیں وہ بڑے لوگ آگے آئیں، ضرورت پڑے تو علماء کو بھی اپنے ساتھ لیں۔ یہ رشتے تو سماجی چیز ہیں، اگر ضرورت کہیں پڑ رہی تو علماء کو بھی اپنے ساتھ لیں، ان کو ساتھ بٹھائیں اور بٹھا کر کے دونوں طرف کے لوگوں کو جن میں غلط فہمیاں ہو رہی ہیں، رشتے ٹوٹنے کی کگار پر ہیں، ایسے لوگوں کے درمیان علماء کو بٹھائیں۔ خود اللہ نے جو سوجھ بوجھ دی ہے اپنی سوجھ بوجھ کے مطابق فیصلہ کریں، سمجھانے کی کوشش کریں، اور کوئی ایک رشتہ بھی اگر ہماری وجہ سے بچ گیا، کوئی ایک رشتہ بھی ہماری وجہ سے بچ گیا، قوم کے ذمہ داران سے ادب کے ساتھ ان کی خدمت میں عرض ہے کہ اگر کوئی ایک رشتہ بھی ہماری وجہ سے بچ گیا، ہو سکتا ہے کہ یہی ہماری نجات کے لیے کافی ہو جائے،
تو جو دن رات دوڑ کر کے بھاگ کر کے اور جگہ جگہ جا کر کے اس کی کوشش میں لگے رہیں کہ جہاں طلاق ہو رہی ہے طلاق کو بچائیں، رشتے ٹوٹ رہے ہیں ان رشتوں کو بچانے کی کوشش کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر اجر عطا فرمائیں گے۔ وقت ہو چکا ہے، ورنہ میں 2-3 باتیں اس پر اور عرض کرتا، لیکن جو آیت کریمہ میں نے پڑھی بس اس آیت کا ترجمہ کرتا ہوں اور اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمْ، وہی بڑے لوگوں سے جو 5 قسم کے لوگ ہیں، خاندان کے بڑے ہیں، برادری کے بڑے ہیں، علاقے کے بڑے ہیں، اور دینی اعتبار سے جو اولو الامر ہیں، اللہ ان سے فرما رہے وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَبَعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، گھر والوں کہ اگر گھر والوں تمہیں آپس میں یہ خوف ہونے لگ جائے کہ ہم نے تو آپس میں سنبھال لیا، سمجھانے کی کوشش کی، یہ رشتہ نہیں حل ہو رہا ہے، تو فَبَعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، ایک اچھی سوجھ بوجھ رکھنے والا، اچھے فیصلے لینے والا شوہر کی طرف سے بیٹھ جائے، اور ایک اچھی سوجھ بوجھ رکھنے والا، شریعت کی فکر رکھنے والا اور شریعت کی گہرائی کو سمجھنے والا بیوی کی طرف سے بیٹھ جائے، اور دونوں بیٹھ کر کے معاملے کو سمجھیں اور سمجھ کر کے اگر وہ چاہیں گے کہ اللہ تبارک ان یریدا اصلاحا، وہ جو دونوں طرف سے نمائندے بن کر کے بیٹھے ہیں، اگر وہ چاہیں گے کہ اس رشتے کو بچانا، یوفق اللہ بینہما، اللہ تبارک و تعالیٰ دونوں کے درمیان جوڑ کی شکلیں اور صورتیں مہیا فرما دیں گے۔ تو یہ وقت کی اہم ضرورت ہے، اور علاقے کی نوعیت کو سامنے رکھ کر کے اس چیز کو ضروری سمجھا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اور یہ جو رشتے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنائے ہیں بلا وجہ، جو ان میں اچھا ایک چیز اور ہوتی ہے، رشتے آمنے سامنے ہوتے ہیں، ایک رشتے میں کوئی خرابی پیدا ہوئی، غلط فہمی ہوئی، یا کسی وجہ سے وہ رشتہ ٹوٹ رہا ہے، تو جو سامنے والا رشتہ ہے وہ صرف اس ضد میں توڑ دیا جاتا ہے کہ انہوں نے اس رشتے کو نہیں بچایا تو ہم بھی اس رشتے کو نہیں بچائیں گے۔ یہ ان چیزوں میں یہاں علماء ہے، دارالفتہ ہے، سب کچھ ہے، اپنے علماء سے، اپنے بزرگوں سے رجوع کر کے اور اپنے سماجی تانے بانے کو دین کے رخ پر لانے کی کوشش کریں، بے دینی سے اپنے سماج کو اور اپنے معاشرے کو دور رکھیں۔ یہ آپ کا جو علاقہ ہے، یہ آپ کا جو علاقہ، یہ راجستھان بھر میں ایسے ہی چمکتا ہے جیسے آسمان پر ستارے چمکتے ہیں۔ جتنی دینداری یہاں ہے، جتنے علماء یہاں ہیں، جتنے مدارس یہاں ہیں، جتنی دین کی اچھی سمجھ رکھنے والے لوگ یہاں ہیں، شاید راجستھان کے اور خطے کو یہ نعمت میسر نہیں آئی ہے۔ آپ کا یہ خطہ، یہ بہت اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ انتہائی مقبول خطہ ہے یہ۔ جب یہ مقبول خطہ ہے تو پھر یہاں کا رنگ، یہاں کا رخ اور یہاں کا رہن سہن کچھ الگ ہی ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سوجھ بوجھ کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد